امام کی مدد کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی بات کہ ہمارا مقصد یا دنیا میں آنے کا. ہمارا یہ مقصد اگر ہم کربلا میں اس وقت اکسٹ ہوتے تو ہو سکتا مولا حسین کے لشکر میں ہوتے. تو اب بھی موقع ہے سٹل، ایسا نہیں. اسی لیے چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جب میرا فرزند ظہور کرے گا اس کے بعد جب لشکر تیار ہوگا ایک کربلا اور ہوگی. جو کربلا 61 ہجری میں ہو گئی وہ ہو گئی، اب ایک کربلا اور ہونے والی ہے، ایک کربلا اور ہونے والی ہے اور اسی میدان میں ہوگی وہ کربلا. اور جب وہ کربلا ہوگی مولا حسین واپس آئیں گے. ابھی آپ نے زیارت اربعین پڑھا، زیارت اربعین میں ہم یہ گواہی دیتے، وٹنس بنتے. آپ اس کا ترجمہ جا کر دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے. ہم گواہی دیتے کہ آپ واپس آئیں گے. اور امام حسین کا ایک سرمن ہے روز عاشور کا، اور اس میں مولا حسین نے خود کہا تھا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا. ظہور امام کے بعد جو سب سے پہلا امام دنیا میں واپس آئے گا وہ مولا حسین ہوں گے. اور مولا حسین واپس آئیں گے اور مولا حسین ہی ہمارے اپنے اس بیٹے کو یعنی ہمارے امام کو، جب امام کی شہادت ہوگی ہمارے زمانے کے امام کی، تو مولا حسین اپنے اس بیٹے کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز پڑھائیں گے اور تدفین کریں گے. اس لیے کہ ہمارا پاس یہ ہے کہ معصوم ہی کی نماز پڑھا سکتا، معصوم ہی کو غسل دے سکتا، کوئی غیر معصوم کو غسل نہیں دے سکتا. تو فرزند زہرا امام حسین جب واپس آئیں گے تو اپنے زمانے کے امام کو غسل و کفن دیں گے. اس کے بعد میرے مولا حسین کی ایک لمبی زندگی ہوگی، ایک کربلا پھر رچایا جائے گا، ایک کربلا پھر ہوگی، اسی میدان میں ہوگی اور وہاں پر پورے 72 شہداء واپس آئیں گے. اس کے بعد یہ سارے ظالمین کو اٹھایا جائے گا. یہ پوری ایک ٹاپک ہے رجت کی. کبھی موقع ملے گا تو پورے 10 مجلسیں رجت پہ پڑھوں گا کہ کیسے ایک ایک امام کی واپسی ہوگی. تو پوری کربلا ہوگی تو اس وقت سیدانیاں بھی واپس آئیں گی. ابھی میں اس کی اور گواہی دیتا، آپ کو اور ایک چیز بتاتا. تو اس وقت چھٹے امام کہتے کہ میرے بیٹے کے لشکر میں، میرے جد کے لشکر میں لاکھوں لوگ ہوں گے. تو راوی نے کہا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے؟ لاکھوں آئے کہاں سے؟ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ تو صرف 72 تھے، یہ لاکھوں کہاں سے آئے؟ تو اب امام کا جملہ، وہ امام کہہ رہا جس کو دشمن نے صادق کہا. یہ چیز یاد رکھو، امام کہہ رہا، چھٹے امام کا جملہ. امام کہتے ہیں کہ لاکھوں ہوں گے میرے بیٹے کے لشکر میں، امام زمانہ کے لشکر میں. اچھا اب جب امام واپس آئیں گے، کربلا دوسری ہوگی، تو اس وقت علم جو ہے مولا عباس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہوگا. میری ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، کبھی پڑھوں گا امام زمانہ. زمانے کے امام کے ہاتھ میں علم، مولا عباس رہیں گے، پورے 72 واپس آئیں گے، سیدانیاں واپس آئیں گے. اس کے بعد کہا یہ لاکھوں آئیں گے کیسے؟ تو اب چھٹے امام کا جملہ جو میں کہہ رہا تھا، فیا لیتے نہیں کوئی. امام کہتے ہیں کہ پوری زندگی 60 70 80 90 برس کسی ایک نے بھی دل سے کہا پوری زندگی میں کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا. اس کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر میرے بیٹے کا جب ظہور ہوگا، مر گیا 200 سال گزر گئے، امام کا ظہور ہوا، 2 فرشتے آئیں گے نیچے، آنکھیں سے کہیں گے کہ اے فلاں ابن فلاں اٹھ جا، تیرے امام نے ظہور کیا. وہ اٹھے گا، امام کے لشکر میں شامل ہوگا. تو دوستو اس سے بڑا موقع اور اس سے بڑا چانس اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی کہ ہم حسین کے لشکر میں، عباس کی بھی زیارت ہو رہی ہے، علی اکبر کی بھی زیارت ہو رہی ہے. اب آپ بولیں گے کہ اور اس کے کیا ثبوت ہے؟ اب میں آپ کو ایک دعا دے رہا ہوں، جا کے دیکھ لو مفاتیح الجنہ شیخ عباس قمی کی. سب کے گھروں میں مفاتیح رہنا بھی چاہیے، اس سے بہتر کتاب نہیں ہے دعاؤں کے لیے. مفاتیح الجنہ میں دعائے ندبہ دعائے ندبہ کے فوراً بعد ایک دعا ہے. دعائے ندبہ کا چیپٹر 500 یا 400 پیج پہ آپ دیکھ لیں انڈیکس میں، ایگزیکٹ پیج نمبر یاد نہیں ہے مجھے. دعائے ندبہ مفاتیح الجنہ شیخ عباس قمی کی، اس میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا مشہور دعا، غیبت امام میں یہ ہائر اوکلٹیشن کی سب سے امپورٹنٹ ترین دعا، ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے، ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے. اگر وہ نہیں پڑھا تو وہ بدنصیب ہے. کیوں؟ اب میں بتاتا، اس کے برکتیں بتاتا، رحمتیں بتاتا، امام کے لشکر میں شامل کیسے تھے وہ بتاتا. دعائے عہد بہت چھوٹی دعا ہے، زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، 1.5 پیج کی ہے، ہارڈلی 5-6 منٹ. ایون آپ کے گوگل کرو تو یہ دعا مل جائے گی، اگر پڑھنا نہیں آتا تو گوگل کرو، یہ دعا مل جائے گی، وہ بھی آپ کو مل جائے گی. دعائے عہد، یہ دعا ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھتے، یہ زمانے کے امام کی دعا. جیسے آپ امام کے ہاتھ پہ بیعت کر،
اس دعا کی، اور یہ دعا ہے چھٹے امام سے. آپ مفاتیح میں دیکھو لکھا ہوا ہے اوپر قال امام جعفر صادق علیہ السلام، کوئی اور نے نہیں کہا. چھٹے امام کی دعا. اب سنو اس کی برکت سنو خالی. چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ دعا مفاتیح میں لکھا ہے قال امام جعفر صادق علیہ السلام. امام سے ہمارے پاس یہ دعا آئی. شیخ عباس اس کو مفاتیح میں اور کئی کتابوں میں ملے گی آپ کو دعا ہے، مشہور ترین دعا، کئی لوگ پڑھے ہوئے ہوں گے. اس دعا کی برکت سنو خالی. ایک ایک ورڈ جو دعا کا ایک ایک جملہ ہے، ایک ایک جملے کے بدلے میں معصوم کہہ رہے، عابد بغرامی نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہے کہ 1,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,000 نیکی لکھی جائے گی. آپ امیجن کریں یار، ایک دعا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرا دے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دعا پڑھ کے تھینک یو ویری مچ میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ نہیں بولنا. اس لیے کہ پتہ نہیں اور کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ